نبی کو خدا تعالیٰ خود چنتا ہے، لہٰذا ایک نبی دعویٰ بھی خود ہی کرتا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اگر خلیفہ کو بھی خدا ہی چنتا ہے تو اس کا دعویٰ وہ خود کیوں نہیں کرتے اور کیوں ان کو چنا جاتا ہے؟ اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ جزاک اللہ میوسف۔ عرض یہ ہے کہ خلیفہ کا ایک میں وضاحت کر دوں کہ خلیفہ کا جو لفظ ہے جی وہ قرآن کریم میں نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے جو آگے جانشین آتے ہیں، نائب آتے ہیں، نائبین، ان کے لیے بھی خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی اور اب دیکھیں جب نبی آتا ہے تو اس وقت کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں رنگین ہو، اور اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس لحاظ سے دیکھ سکے، پا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو چنتا ہے، اسے کھڑا کرتا ہے اور اسے اپنے رنگوں میں رنگین کرتا ہے، الہام سے سرفراز کرتا ہے، اور اس کو رہنمائی دیتا ہے جو کہ جس کے ذریعے سے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، جس کے ذریعے سے جو نبی ہوتا ہے، خدا کا پیارا ہوتا ہے، وہ پھر بنی نوع انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ جی اور اس کا مشن بھی یہی ہوتا ہے، جس طرح کہ ابھی خاکسار نے پچھلے سوال میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا مشن یہی ہوتا ہے کہ خدا سے تعلق پیدا ہو جائے اور انسانوں سے محبت پیدا ہو جائے، یعنی ایک مومنین کی وہ جماعت بناتا ہے۔ جی تو جو کہ پھر اس کے نتیجے میں جو مومنین کی جماعت بنتی ہے تو وہ پھر ان کا ایسا رتبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتی ہے وہ جماعت، اور اس کے رنگوں میں رنگین ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتی ہے۔ جی اچھا، اب سوال یہ جو آپ نے کیا ہے کہ نبی کو تو براہ راست خدا چنتا ہے، وہ نبی خود کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے خدا نے چنا ہے، اور خلیفہ کو ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ خدا ہی چنتا ہے، لیکن خلیفہ کیوں نہیں دعویٰ کرتا؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب نبی وفات پاتا ہے تو حالت وہ نہیں رہتی جو کہ اس کی بعثت کے وقت تھی۔ اس جی وقت کوئی جماعت ہی نہیں تھی، اس وقت مومنین ہی نہیں تھے جو کہ اس نبی کو چن پاتے، اس لیے خدا تعالیٰ خود اس کو چنتا ہے، خود اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، وہ خود کھڑے ہو کے خدا کی اجازت سے، خدا کے منشا سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لوگوں سنو، میں خدا کا نبی ہوں، میں تمہیں خدا تعالیٰ کی راہ دکھاتا ہوں۔ اب جب کہ وہ آتا ہے، وہ مبعوث ہوتا ہے، مومنین کی جماعت ایک قائم ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، مطلب خدا تعالیٰ کے ذریعے سے، یا خدا تعالیٰ مومنین کی جماعت اپنے نبی کے ذریعے سے قائم کرتا ہے۔ تو اب جب وہ وفات پاتا ہے تو پھر ایک مومنین کی کیونکہ جماعت ہوتی ہے تو وہ پھر اس سے پھر خدا تعالیٰ اپنے بندے کو وہ مومنین کی جو جماعت چنتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں بھی یہ آتا ہے نا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدر کی جنگ ہوئی، اس کے بارے میں یہ فرمایا اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مخاطب کر کے کہ ما رمیتا، کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کنکریاں نہیں پھینکی، از رمیتا، جب کہ تو نے پھینکی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تو نے نہیں پھینکی جب کہ تو نے پھینکی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت فرما دی، ولیکن اللہ رما، یعنی کہ دراصل خدا تعالیٰ نے وہ کنکریاں پھینکی، یعنی بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پھینکی، لیکن خدا فرماتا ہے کہ وہ میں نے پھینکی تھی۔ مراد یہ کہ مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق وہ پھینکی گئی تھی، وہ فعل خدا تعالیٰ کے مطابق کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی کہہ سکتا ہے انسان کہ وہ تو رسول تھے، خدا کے جی پیارے جی تھے، اصدق الصادقین تھے، خیر المرسلین تھے، خاتم النبیین تھے، خدا تعالیٰ کے اتنے قریب تھے جتنے کہ کوئی انسان ہی نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں اتنا قریب ہوا خدا کے۔ لیکن اب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر جنگ بدر کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کو، صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تم نے نہیں مارا ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا، اور بظاہر ہوا بھی اس طرح تھا، انہوں نے ہی قتل کیا تھا، لیکن خدا فرماتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ جانتے ہیں حدیث قدسی ہے غالباً، کہ وہ نوافل کے ذریعے سے جو انسان کے اللہ تعالیٰ، جو انسان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، جو انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، جس کانوں سے وہ سنتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے کان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غرض مختلف ہمیں باتیں ملتی ہیں قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں بظاہر
وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی ہی منشا کے مطابق ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی ہی مرضی کے تحت ہوتا ہے، اور اس لیے پھر وہ ایک طرح کا خدا ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اختصار کے ساتھ یہ بھی پیش ہے کہ وہ جو نقطہ میں نے ابھی بیان کیا کہ کیونکہ اس وقت مومنین کی جماعت نہیں ہوتی، اس لیے نبی خود دعویٰ کرتا ہے یا کرنا پڑتا ہے، اور جب نبی وفات پا جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے یا اس کے ذریعے سے ایک مومنین کی جماعت قائم ہو چکی ہوتی ہے جو کہ پھر خلیفہ کو چن سکتی ہے اور چنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔